السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج دروس اللغہ میں تمرین چیک کرنی ہے۔ چلیے حبیب اللہ صاحب سوال نمبر 2 پڑھیے۔ سوال کا ترجمہ کیجیے۔ سوال کیا ہے؟ اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیۃ ثم قرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال۔ اقرأ تو پڑھ، کل جملۃ ہر جملے کو، من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے۔ اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیۃ تو آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پڑھ، ثم قرأها مرة أخرى پھر تو ان کو دوسری مرتبہ پڑھ، بعد تغییر المنادى منادہ کو بدلنے کے بعد، کما ہوا موضح فی المثال جیسا کہ یہ مثال میں واضح ہے۔ ثم قرأها پھر تو ان کو دوبارہ پڑھ، ثم قرأها مرة أخرى پھر تو ان کو دوبارہ پڑھ، بعد تغییر المنادى منادہ کو بدلنے کے بعد، کما ہوا موضح فی المثال جیسا کہ یہ مثال میں واضح ہے۔ چلیے پڑھیے۔ عندک قلم یا محمد، یا محمد اے محمد، عندک قلم کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ عندک قلم یا محمد، یا محمد اے محمد، عندک قلم کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ یا حرف ندا ہے اور محمد منادہ ہے۔ عندک قلم یا آمینۃ، یا آمینۃ اے آمینہ، عندک قلم کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ عندک قلم یا آمینۃ اے آمینہ کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ یا حرف ندا ہے اور آمینہ منادہ ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ این بیتک یا سیدی، این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، یا سیدی اے میرے سردار۔
این بیتک آپ کا گھر کہاں ہے، یا سیدی اے میرے سردار، یا حرف ندا ہے، سید مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی سیدی یہ منادا ہے اور یا حرف ندا ہے۔ این بیتکی یا سیدتی، این بیتکی تمہارا گھر کہاں ہے، یا سیدتی اے میری سیدہ، این بیتکی یا سیدتی اے میری سیدہ تمہارا گھر کہاں ہے، یا حرف ندا، سیدہ مضاف، یا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا ہے اور سیدتی یہ کیا ہے، منادا ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ اہذا الدفتر لک یا علی، اہذا الدفتر کیا یہ کاپی، لک تیری ہے، یا علی اے علی، اہذا الدفتر لک یا علی، یا علی اے علی، اہذا الدفتر کیا یہ کاپی، لک تیری ہے، اہذا الدفتر لک یا علی اے علی کیا یہ کاپی تیری ہے، یا حرف ندا ہے اور علی منادا ہے۔ اہذا الدفتر لکی یا فاطمۃ کہاں پر زیر لگا دیں گے، اہذا الدفتر کیا یہ کاپی، لکی تیری ہے، یا فاطمۃ اے فاطمہ، اہذا الدفتر لکی یا فاطمۃ اے فاطمہ کیا یہ کاپی تیری ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ یا حرف ندا ہے اور فاطمہ منادا ہے۔ من این انت یا اخی، یا اخی اے میرے بھائی، من این انت تو کہاں سے ہے، من این انت یا اخی اے میرے بھائی تو کہاں سے ہے، یا حرف ندا ہے، اخ مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا ہے اور اخی یہ منادا ہے۔ من این انت یا اخی اے میرے بھائی تو کہاں سے ہے، من این انتی یا اختی، یا اختی اے میری بہن، من این انتی تو کہاں سے ہے، من این انتی یا اختی اے میری بہن تو کہاں سے ہے، یا حرف ندا ہے، اخت مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا اور اختی منادا ہے۔ من این انتی یا اختی اے میری بہن تو کہاں سے ہے۔ چلیے اگلا پڑھیے۔ این ابوک یا خالد، یا خالد اے خالد، این ابوک تمہارے ابو کہاں ہیں، این ابوک یا خالد
اے خالد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ این ابوکی یا ختیجہ یا ختیجہ اے ختیجہ این ابوکی تمہارے ابو کہاں ہیں؟ این ابوکی یا ختیجہ اے ختیجہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ یا خالدوں میں یا حرف ندا ہے اور خالد منادہ ہے۔ این ابوک یا خالدو اے خالد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ یا ختیجہ میں یا حرف ندا ہے اور ختیجہ منادہ ہے۔ این ابوکی یا ختیجہ اے ختیجہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ انت مریض یا خالی یا خالی اے میرے ماموں انت مریض کیا آپ بیمار ہیں؟ انت مریض یا خالی اے میرے ماموں انت مریض کیا آپ بیمار ہیں؟ یا حرف ندا ہے، خال مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادہ ہیں، یعنی یا حرف ندا اور خالی کیا ہے؟ منادہ ہے۔ انت مریض یا خالی اے میرے ماموں کیا آپ بیمار ہیں؟ انت مریضۃ یا خالتی یا خالتی اے میری خالہ انت مریضۃ کیا تو بیمار ہے؟ انت مریضۃ یا خالتی اے میری خالہ انت مریضۃ کیا تو بیمار ہے؟ یا حرف ندا، خالہ مضاف اور یا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے کیا ہیں؟ منادہ بن رہے ہیں، یعنی یا حرف ندا اور خالتی منادہ ہے۔ انت مریضۃ یا خالتی اے میری خالہ کیا تو بیمار ہے؟ چلیے اگلا جملہ پڑھیے۔ این بنتک یا عمی یا عمی اے میرے چچا این بنتک آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ این بنتک یا عمی اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ یا حرف ندا ہے، ام مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے کیا ہیں؟ منادہ ہیں، یعنی یا حرف ندا اور عمی منادہ ہے۔ این بنتک یا عمی اے میرے چچا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ این بنتکی یا عمتی اے میری پھوپھی این بنتکی تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ این بنتکی یا عمتی اے میری پھوپھی تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ یا حرف ندا ہے، اما مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادہ ہیں، یعنی یا حرف ندا اور عمتی کیا ہے؟ منادہ ہے۔ این بنتکی یا عمتی اے میری پھوپھی تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ چلیے اگلا جملہ پڑھیے۔
الکا اخن یا حامدو، یا حامدو رہے گا، حامد یعنی دال پر صرف ایک پیش رہے گا۔ میں نے بتلایا کہ اگر منادا اکیلا ہے، واحد ہے، مرکب نہیں ہے، کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس پر ایک پیش رہے گا۔ یا حامد و اے حامد، الکا اخن کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ الکا اخن یا حامد و اے حامد کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ یا حرف ندا ہے اور حامد منادا ہے۔ الکا اخن یا حامد و یا حامد و اے حامد، الکا اخن کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ الکی اخن یا سعاد و یا سعاد و اے سعاد، الکی اخن کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ الکی اخن کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ یا سعاد و اے سعاد، یا حرف ندا اور سعاد و منادا ہے۔ الکی اخن یا سعاد و اے سعاد کیا تیرے پاس کوئی بھائی ہے؟ چلیے اگلا پڑھیے۔ ماذا عندک یا اخی، یا اخی اے میرے بھائی، ماذا عندک تمہارے پاس کیا ہے؟ ماذا عندک یا اخی، یا اخی اے میرے بھائی، ماذا عندک تیرے پاس کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، اخ مضاف اور یا مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا اور اخی کیا ہے؟ منادا ہے۔ ماذا عندک یا اخی، اے میرے بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ ماذا عندکی یا اختی، یا اختی اے میری بہن، ماذا عندکی تیرے پاس کیا ہے؟ ماذا عندکی یا اختی اے میری بہن تیرے پاس کیا ہے؟ یا حرف ندا، اخت مضاف اور یا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا اور اختی منادا ہے۔ ماذا عندکی یا اختی اے میری بہن تیرے پاس کیا ہے؟ چلیے اگلا پڑھیے۔ السلام علیکہ یا ابی، یا ابی اے میرے ابو، السلام علیکہ تم پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا ابی اے میرے ابو، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ یا حرف ندا ہے، اب مضاف اور یا مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی ابی یہ منادا ہے یا حرف ندا ہے۔ السلام علیکہ یا ابی، اے میرے ابو آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکی یا امی، یا امی اے میری ماں، السلام علیکی تم پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکی تم پر سلامتی نازل ہو، یا امی اے میری ماں، یا حرف ندا ہے، مضاف اور یا مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے منادا ہیں، یعنی یا حرف ندا اور امی منادا ہے۔ السلام علیکی یا امی اے میری ماں تم پر سلامتی نازل ہو گیا جی۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ۔ اعراب صحیح سے دیکھیے، انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، پہلے ترجمہ انس کا کریں گے، پھر الفاعلہ کا، پھر الآتیہ کا، پھر الجمل کا، پھر من کا، فی کلن کا۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، انس الفاعل، انس تو مؤنث بنا، الفاعل فاعل کو، انس الفاعل تو فاعل کو مؤنث بنا، فی کل من الجمل الآتیۃ، الآتیۃ آنے والے، من الجمل جملوں میں سے، فی کل ہر ایک میں۔ انس الفاعل، انس تو مؤنث بنا، الفاعل فاعل کو،
فی کل من الجمل الآتیتی، الآتیتی آنے والے، من الجملی جملوں میں سے، فی کل ہر ایک میں، انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیتی، تو آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں فاعل کو مؤنث بنا۔ آگے جو جملے آ رہے ہیں ان میں جو فاعل ہے اس کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے اخیر میں دو پیش یا ایک پیش ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ جو کام کرے گا اسے کیا بولیں گے؟ فاعل بولیں گے۔ اور فاعل کے اخیر میں کیا رہتا ہے؟ دو پیش یا ایک پیش رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دیکھ لیتے ہیں اگلا جملہ کیا ہے۔ خرج محمد من البیت، خرج محمد، محمد نکلا، من البیت گھر سے۔ خرج محمد من البیت، محمد گھر سے نکلا۔ یہاں فاعل کون ہے؟ نکلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ محمد کر رہا ہے نا، تو محمد یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ دیکھیے اس کے اخیر میں دو پیش لگا ہوا ہے نا جی۔ تو فاعل کی تعریف ہم نے کیا جانی؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جو آدمی کام کرے گا اسے فاعل بولیں گے، اور اسے کون سا اعراب ملے گا؟ اس کے اخیر میں دو پیش یا ایک پیش رہے گا۔ خرج محمد من البیت، محمد گھر سے نکلا، اس میں فاعل کون ہے؟ محمد ہے۔ تو اسی فاعل کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ یہاں ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ اگر فاعل مذکر ہوتا ہے تو فعل بھی مذکر آتا ہے۔ جیسے محمد یہ فاعل مذکر ہے تو خرجہ فعل کیا آیا ہے؟ مذکر آیا ہے۔ اب اسی فاعل کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ ہم نے اس کی جگہ پہ کیا رکھ دیا؟ آمنہ رکھ دیا۔ یہاں فعل مذکر تھا، کیوں مذکر تھا؟ کیونکہ فاعل مذکر تھا۔ اب وہاں فاعل مؤنث ہو گیا ہے تو فعل کو بھی ہم لوگ کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ تو خرجہ کا مؤنث کیا آئے گا؟ خرجت۔ خرجہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہوگا؟ خرجت۔ تو کیا بولیں گے؟ خرجت آمنۃ من البیت، آمنہ گھر سے نکلی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال کیا ہے کہ جو جملے آگے آ رہے ہیں ان میں جو فاعل ہوگا اسے مؤنث بنانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خرجہ محمد من البیت، محمد گھر سے نکلا، اس میں فاعل محمد ہے کیونکہ نکلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ محمد کر رہا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا؟ اس کے اخیر میں دو پیش یا ایک پیش رہے گا۔ دیکھیے محمد پہ دو پیش بھی ہے، یہ فاعل ہے، اسی کو ہمیں مؤنث بنانا ہے۔ تو ہم نے اس کی جگہ پہ آمنہ لے آیا، مؤنث ایک نام لے آیا۔ میں نے ایک چیز اور بتلایا کہ جب فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ تو محمد مذکر تھا تو اس کی جگہ پہ فعل کیا آیا تھا؟ خرجہ مذکر آیا تھا۔ اب آمنہ یہاں فاعل مؤنث ہے نا، تو فعل بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ تو خرجت، خرجہ کا مؤنث کیا ہوگا؟ خرجت۔ تو فعل یہاں کیا لائیں گے؟ خرجت لائیں گے۔ خرجت آمنۃ من البیت، آمنہ گھر سے نکلی۔ تو ہم لوگوں کو کل کیا کرنا ہے؟ کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فاعل کو مؤنث بنانا ہے، اردو میں ترجمہ کر کے لانا ہے۔ اسی طرح سے فاعل کون ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے، بتلانا بھی ہے کہ کون فاعل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔